چڑیا کی 3 نصیحتیں۔ ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ اتفاق سے چڑیا اس میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا۔ چڑیا نے اس سے کہا، اے انسان، تم نے کئی ہرن، بکرے اور مرغ وغیرہ کھائے ہیں۔ ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے، اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہوگا۔ ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی کروں گی، جبکہ دوسری نصیحت اس وقت کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی۔ اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر جا بیٹھوں گی۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا کیا فائدہ مند نصیحتیں کرے۔ اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم مجھے پہلی نصیحت کرو، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ چنانچہ چڑیا نے کہا کہ میری پہلی نصیحت یہ ہے۔ پہلی نصیحت کی طرف جانے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیں پہلی نصیحت کی طرف چلتے ہیں۔ چڑیا نے کہا کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا۔ یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی۔ پھر بولی، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو ہو جائے اس کا غم مت کرنا۔ اور پھر کہنے لگی، اے انسان، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤں بھر کا انتہائی نایاب پتھر ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس کو فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تم بڑے رئیس بن جاتے۔ اس شخص نے یہ بات سنی تو لگا افسوس کرنے اور پچھتایا کہ اس نے چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی۔ اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری زندگی سنور جاتی۔ چڑیا نے اسے اس طرح سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، اے انسان، ابھی تو میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکنے والی ہو اس کا ہرگز یقین نہ کرنا۔ لیکن تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں چٹان بھر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤں وزن کا موتی رکھتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ دیا اور غم و افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خواہ مجھے جانے دیا۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسری پر کرو گے؟ تم نصیحت کے قابل نہیں۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتا رہا اور سوچوں میں کھو گیا۔ دوستو، ہم نے اس کہانی سے 2 باتیں سیکھی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو چڑیا نے نصیحت کی تھی، پہلی نصیحت چڑیا کی یہ تھی کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا، یعنی ناممکن بات پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ جبکہ چڑیا کی دوسری نصیحت یہ تھی، جو ہو جائے اس کا غم نہ کرنا۔ مطلب ہم ماضی کو بدل نہیں سکتے تو اس کا پچھتاوا بیکار ہے۔ ماضی کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ہم اس کو کبھی دوبارہ کنٹرول نہیں کر پاتے، اس لیے اس پر پچھتانا بیکار ہے۔ اگر ہم اس پر پچھتائیں گے تو ہمارا حال بھی ضائع جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے ہمارے حق میں، یا انسان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ ماضی پر پچھتانا چھوڑ دے اور حال کو اور پریزنٹ کے وقت کو اچھی طرح استعمال کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو بدل دے۔ اور تیسری بات جو ہم نے اس کہانی سے سیکھی وہ یہ کہ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہے۔ ہم اکثر اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتے بلکہ دانائی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے انمول اثاثے ہیں جو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں۔ تو دوستو، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔